آپ نے فرمایا تھا کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے۔ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، وہ میں اس کو پڑھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بڑے پیمانے پہ لوگ شہید ہوں گے اور اس کے بعد پاکستان ٹھیک ہوگا۔ سر آپ نے یہ تو بتا دیا کہ غزوہ ہند جو ہے ابھی اتنے قریب نہیں ہے لیکن بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے، اور یہ آج میں جتنی اسکٹولوجی کی بات کرتا ہوں میں نے سارا شیخ عمران حسین کو سنا ہوا ہے۔ ریفرنس وہی ہیں سر، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کیونکہ آسمان کی ہیپننگز جو ہے نا وہ ہمارے کنٹرول میں کنٹرول میں نہیں بلڈ مونز ہمارے کنٹرول میں نہیں نہیں ہے، بلو مونز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے 1475 سے پہلے کوئی ایک سائرن بجے گا، اس کے بعد چیزیں تیزی سے لائن اپ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک لاسٹ ٹائم اور ڈسکشن ہوئی تھی، اس پہ کافی ڈیبیٹ بھی پھر ہوئی ساری، وہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ جناب کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا، اور آپ نے کہا تھا کہ ہمارے جو اولاد ہے وہ اپنے ہوش میں شاید دیکھ سکے دجال کو اور سب کو۔ مولا امام مہدی علیہ السلام اگر ہمارے بچوں کو، میری کیلکولیشن کہتی سر آئی مے بی It's رانگ، too close now۔ آئی مے بی رانگ ٹو ایئر از ہیومن، لیکن جتنا کہ مجھے آتا ہے obviously میں اس کو 100% اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ گار آدمی ہوں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو اپنے کام کے اوپر یقین آنا شروع ہوتا ٹھیک ہے۔ آج 20 سال مجھے یہ کام کیلکولیٹ کرتے ہو گیا، ہاں میں پھر بھی اس کو یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو کیلکولیشن نظر آ رہی ہے ایسکٹولوجی کی، صرف میں نہیں، میں تو بہت عام سا آدمی ہوں۔ اور ایک بات کاٹ رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات تھی، یا میں ویورز کو بتا دوں کہ یہ جو بات کریں، انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ کیلکولیشن ہے، اس کو آپ مذہب کا حصہ بنا کے اس پہ فتویٰ نہیں لگائیں، یہ ایک الگ اسٹڈی ہے، سائنس اور ایسکٹولوجی سے سائنس دیکھیں، ہاں شیخ ناظم ہیں سائپرس والے جو دنیا سے پردہ جی کر رہے ہیں، شیخ الشام امریکہ والے، شیخ عمران، یہ 3 لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایسکٹولوجی کے اوپر بہت کام کیا۔ شیخ ناظم کے جو ہے وہ مقالے ہیں، اس میں جو ایسکٹولوجی کے اوپر انہوں نے بات کی ہوئی ہے، ان کی کیلکولیشن بھی یہی ہے۔ ان کی کیلکولیشن شیخ الشام نے جو مطلب امریکہ میں جو پردہ کر گئے اب، ان کی جو کیلکولیشنز ہیں وہ بھی یہی ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، انہوں نے اس کو کسی اور پرسپیکٹیو میں دیکھا ہے، لیکن یہ 2 بڑے نام، شیخ ناظم چھوٹا نام نہیں ہے، شیخ الشام چھوٹا نام نہیں ہے، اور ان میں سے جو اس وقت بہت کمال کا کام کر رہے ہیں، جن کو میرا خیال میں 15 سال سے فالو کر رہا ہوں، یہ آج میں جتنی ایسکٹولوجی کی بات کرتا ہوں میں نے سارا شیخ عمران حسین کو سنا ہوا ہے۔ ریفرنس وہی ہیں سر، شیخ عمران حسین ہی از دا مین، میں اس وقت لیٹ 90s سے ان کو سنتا آ رہا ہوں، آج سے 25 سال پہلے 26 سال 26 سال 27 سال پہلے کی بات کروں، میں تب سے ان کو سنتا آ رہا ہوں۔ ہی واز کوائٹ ینگ، میں تو بہت بچہ ہوتا تھا، تو اب تو وہ بزرگ ہو گئے، لیکن وہ ان کی جو ہے وہ ریسرچ ہے، وہ چیزیں بائی اینڈ بائی اسی طرف جا رہی ہیں، اس طرف جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو کہا تھا بائی اینڈ بائی اسی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں کیونکہ ایونٹس جو ہوتے ہیں نا ہسٹری، اس کے لیے 5-10 سال کچھ بھی نہیں ہوتے، بالکل صحیح، بالکل مطلب ڈیکیڈ از نتھنگ ان دی آئی آف ہسٹری، جی بالکل قوموں کی تاریخ میں جو ہے یہ 10-15 سال 20 سال کچھ نہیں ہوتے، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں 15-20، لیکن مجھے اتنا لگتا ہے کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کیونکہ آسمان کی ہیپننگز جو ہے نا وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں، بلڈ مونز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، بلو مونز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آسمان کا کسی کو سیارے کا ٹوٹنا اور وہ سارا جیسے وہ لیوی شو میکر ایک دفعہ آ رہا تھا، یہ فلاں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اس سے انرجی امبیلنسز ہوتے ہیں، یعنی ایک سیکوینس ہے وہ پوری طرح سے چل رہا ہے اور پھر وہاں پہ ایک سپارک کی سچویشن آتی ہے، سپارک کی سچویشن جو ہے وہ کسی وقت اپلائنسز کو جلا بھی سکتی ہے اور کسی وقت وہ نہیں بھی کرتی، بوسٹ بھی دے سکتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ چیک کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں میں بالکل سیدھی بات مانتا ہوں، ٹو ایئر از ہیومن، لیکن مولا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی جو مجھے کیلکولیشن نظر آتی ہے، جو میں نے گنتی میں گنی ہے، مجھے لگتا ہے 1475 سے پہلے کوئی ایک سائرن بجے گا، اس کے بعد چیزیں تیزی سے لائن اپ ہونا شروع ہو جائیں گی،
اور یہ 1447-48 میں قریب 1450 کے قریب قریب جی 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 تو زیادہ سے زیادہ 20-25 سال 20-25 سال تو پھر کچھ بھی نہ ہوئے نا جی. زیادہ سے زیادہ مطلب اب اس میں ہم نے کہا کہ اس میں چیزیں چینج ہونی ہیں تیزی سے چینج. تو اس کی دیکھیں آپ جہاز فلائی کرنا ٹیک آف کرنا اور ٹیکسینگ کرنا جب جہاز ٹیکسینگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہم اس کو ٹیک آف میں کاؤنٹ کرتے ہیں بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے تو اب ٹیکسینگ تو ان قریب شروع ہو رہی ہے. جب جہاز رن وے کی طرف آسان الفاظ میں چلنا شروع ہوتا ہے رن وے کی طرف تو اس کو ٹیکسنگ کہتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب ٹیک آف کی تیاری ہے. بالکل. اب یعنی اس نے اپنا وہ اسٹیشن چھوڑ دیا اپنا ہینگر چھوڑ دیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ناؤ ریڈی ٹو فلائی. اب وہ جو ہے نا اب وہ اپنی جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی جو اسٹرپ ہے نا فلائنگ اسٹرپ اس کی طرف جا رہا ہے. تو فلائنگ اسٹرپ کے اوپر کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا اور کتنی تیزی سے ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا سر. وہ مولا امام مہدی جانے عیسیٰ علیہ السلام جانے ان کے ہاتھ میں. یعنی میں نے آپ کو اس وقت بھی عرض کی تھی کہ میں کسی ایک دروازے کے پیچھے کھڑا ہوں دروازہ بند ہے مجھے نہیں پتا کہ دروازہ کھلے گا تو کیا ہوگا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آثار یہ ہیں کہ اب دروازہ کھلنے والا ہے. وہ دروازے کا ارتعاش بتا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ہے اور یہ کسی بھی وقت Now something is going to happen. سر آپ نے یہ تو بتا دیے غزوہ ہند جو ہے ابھی اتنے قریب نہیں ہے لیکن بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے اور بہت جلد جو ہے وہ چیزیں ایسے ایسکلیٹ کریں گی کہ ہمارے کنٹرول سے اور ہمارے وہم و گمان سے بہت تیزی سے جائیں گی. آپ سپر سونک سپیڈ کو بھول جائیں گے. آپ نے لائٹ کا لفظ استعمال کیا آپ نے کہ ایٹ دا اسپیڈ آف لائٹ. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے جو فرمان ہے نا سر اس کے پورے ہونے کا ٹائم آ گیا. آپ نے فرمایا تھا کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. ٹھیک ہے. بلد لفظ شہر ہاں جی ٹھیک ہے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. تو سر وہ 2 فٹ کا وہ جس کے اوپر کپڑا لپیٹ کے آگ لگاتے تھے وہ تیر ہے یا یہ بلاسٹک میزائل ہیں. تو سر وہ وقت تو آنا ہے نا. ٹھیک ہے. صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے وہ میں اس کو پڑھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بڑے پیمانے پہ لوگ شہید ہوں گے اور اس کے بعد پاکستان ٹھیک ہوگا. بڑے پیمانے پہ شہادتیں ابھی تو نہیں ہوئی ہیں. بالکل صحیح. بڑے پیمانے پہ شہادت ہم جو ہے نا وہ مانتے ہیں 1/3 منیمم. 1/3 جب ہم کیلکولیشن اور میتھمیٹکس کی زبان میں بات کرتے ہیں نا بڑا اسکیل جو ہے وہ تو پھر اس میں مطلب 30% مور دین ہاف نہیں مور دین ہاف نہیں 1/3 مین 30%. مطلب 30% سر بہت ہوتا ہے. ادھا پاکستان 12 کروڑ مروانے تھے. میں تو ڈرے پہ جو حالات نے جو حرکتیں نشاڑی ہیں نہیں سر 1/3 مین 30% یعنی ہر 4 میں سے 1 یا 3 میں سے 1 اس میں. تو یہ بھی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت دور نہیں ہے یہ سر. یہ اللہ رحم کرے اللہ ہمارے گھروں پہ بچوں پہ کرم کرے. ڈرا نہیں رہا ہوں لیکن مجھے جتنا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرا چونکہ شوق رہا حدیث کا میں نے ایسکٹولوجی شوق سے پڑھی. میں نے یہ ساری کتاب الفتن یہ ساری حدیثیں میں نے شوق سے پڑھی اور آج سے نہیں پڑھ رہا ہوں بڑی چھوٹی ایج سے پڑھتا رہا ہوں. اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں سر لیکن یہ ہے کہ وہ جو اس وقت سے پڑھتا آ رہا ہوں نا اس وقت ہم سوچتے تھے کہ یہ ہوگا اور اب نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں علامہ صاحب کا مصرع یاد آ گیا. یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے. یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے. پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے. کوئی پلے کچھ ہے تو برنگ اٹ آن. علامہ محمد اقبال ہم نے سر اپنے بچوں سے ظلم کیا ہے. ہم نے علامہ صاحب کو ان کے اپنے نصاب سے نکال کے ظلم کر دیا اپنے بچوں پہ. فارسی عربی کو پوری دنیا کی امپیریل پاورز نے جان بوجھ کے ہماری رگوں سے نکال دیا. ورنہ ہماری جتنی مین سورسز ہیں ریفرنس بک ہیں ہی عربی فارسی.